سامعین السلام علیکم۔ ایک سوال آیا ہے کہ کیا کسی دوسرے کی طرف سے حج عمرہ ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی دوسرے کی طرف سے حج عمرہ ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے جب ہم لبیک کہیں گے، تلبیہ پڑھیں گے، تو ہم اس سے پہلے جو نیت ہوگی وہ ہم نے کی ہوگی کہ فلاں صاحب کے لیے میں یہ کر رہا ہوں، اور جب تلبیہ پڑھیں گے تو لبیک ان فلاں جو بھی نام ہوگا وہ ہم لے لیں گے، اور اس میں باقاعدہ نام لینا بھی ضروری نہیں ہے، وہ نیت ہی کافی ہوگی۔ لیکن اس بات کا خیال کریں گے کہ جو حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، وہ پہلے اپنا کرے پھر کسی دوسرے کا کرے۔ ایک دفعہ ایک آدمی حج کر رہا تھا اور اس نے اسی طرح سے وہ پڑھا، وہ کہہ رہا تھا کہ لبیک ان فلاں نام لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا، فرمایا کہ یہ فلاں کون ہے؟ تو اس نے وہ نام بتایا کہ اس کی طرف سے ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنی طرف سے حج کر لیا؟ تو اس نے عرض کیا کہ نہیں، میں نے اپنی طرف سے تو حج نہیں کیا۔ تو ارشاد پاک کا مفہوم ہوا کہ پہلے اپنی طرف سے حج کرو پھر دوسرے کی طرف سے حج کرو۔ تو یہ ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے مرحوم والدین وہ ان کی طرف سے حج کرنا چاہیں تو وہ ہم حج کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہمارے ہاں ایک کمزوری خامی بھی ہے، جیسے ہمیں شوق بہت زیادہ ہے حج عمرے کا، تو ہم عموماً ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں تقاضے وغیرہ ہوتے ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں، تو ہم جوانی میں حج نہیں کر سکتے، اور جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو ہمارے بہت سارے حاجی بزرگ ہوتے ہیں، تو وہ ادھر جہاں گئے ہوئے ہوتے ہیں حج کرنے کے لیے، اور یقین جانیں کہ انہیں کچھ اتنا بھی ہوش نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس حال میں، ہم کہاں پر ہیں۔ تو ایک میں نے وہاں دیکھا کہ وہ جو بابا تھا، اس بابے کے ساتھ یہاں میں اکٹھے نمازیں پڑھا کرتا تھا، اور جو نماز کے انتظامی مسائل ہوتے تھے وہ ہم بات چیت کیا کرتے تھے، اور وہ بہترین حالت میں تھے، ذہنی حالت میں، جسمانی حالت میں تھے، اور وہاں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ تو وہ بابا جو ہے نا، وہ ویل چیئر پر تھا، وہ مجھے دیکھ رہا تھا خالی خالی نظروں سے، لیکن بالکل مجھے پہچان بھی نہیں پا رہا تھا، اور بالکل خالی نظریں تھیں، بس وہ زندہ تھا اور اسے کچھ احساس نہیں تھا۔ اور پھر بعد میں اس کے بیٹے نے بتایا بھی کہ درمیان میں بابا کی ایسی دل کی حالت ہوئی کہ زندگی سے بھی ہم مجبور ہو گئے، اس میں ہمیں یہ مایوس ہو گئے کہ شاید زندگی سے بھی کہ شاید یہ اللہ میں کے پاس چلے جائیں۔ تو اس حالت میں وہ حج کروا رہے تھے، کر رہے تھے، اور وہ اپنے بیٹے کا بھی وہ اس کے بھی مناسک پورے کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو اور اس کے مقابلے میں وہ ہم دیکھیں خاص طور پر انڈونیشیا والے، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ جوانی میں ہی وہ شادی کرتے ہیں، اور شادی کے بعد وہ پہلا سفر ہی حج کا کرتے ہیں۔ تو دیکھ لیجیے کہ ہم تو عرب کے بالکل ہی ہمسایہ ہیں، ہمارے سامنے وہ گوادر اور اس کے اوپر خلیج ہے، اور پھر عمان سامنے، اور وہ جزیرہ نما عرب ہے، تو ہم تو سامنے ہی، ہم تو ہمسایہ ہیں۔ اور وہ وہاں سے جو انڈونیشیا والے ہیں پورے یہاں سے انڈیا کو کراس کریں گے، اور انڈو چائنا ریجن، یہ کئی ممالک اس کو کریں گے، اور وہ خود جو ہے 16,000 جزیرے، اور وہ پھیلا ہوا ہے نیو گنی، آسٹریلیا تک، تو وہاں سے وہ لوگ آتے ہیں اور جوانی میں حج کرتے ہیں، اور وہاں ان کے بھی بزرگ ہوتے ہیں، لیکن وہ لگتا یہی ہے کہ یہ جو بزرگ ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں یہ دوبارہ حج کرنے والے ہوں گے، ورنہ وہ جوانی میں بہت خوبصورت لوگ وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہم حج بدل کرتے ہیں اپنے مرحوم مین کی طرف سے، تو اگر ایسا کوئی بزرگ ہو گیا ہے جو بہت ہی کمزور ہو گیا، لاغر ہو گیا، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ مناسک خود بھی نہ کر سکے، دوسروں کو بھی مجبور کرے، نہ کرنے پہ مجبور کرے، تو اس کی بجائے ایسے بزرگوں سے بھی، ایسے بزرگ ہم محدثین سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے علماء کرام سے ہم اجازت لینی چاہیے کہ ان کا بھی اب حج جو ہے نا مبدل، ان کی جگہ حج کرنا، وہ اس کی جگہ دوسرے حج کر لیں۔ تو یہ یہاں بھی ہے کہ یہ نہ صرف جو افراد فوت ہو جائیں ان کی طرف سے حج بدل کیا جائے، بلکہ جو بہت کمزور ہیں ان کی طرف سے بھی حج بدل کر لیا جائے، تو یہ ان بزرگوں کے لیے بھی اور ان کے لواحقین کے لیے بھی وہ بہت ضروری ہوگا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ تھے، وہ بوڑھے بیچارے، بلغم ان کو آتی تھی اور وہ پڑے رہتے تھے، وہ مینا کے اندر ہم گئے، اور میں نے پھر نہیں دیکھا
کہ وہ عرفات میں بھی گئے ہوں، مزدلفہ میں بھی گئے ہوں اور ہٹ کر پھر مینا آئے ہوں، وہ تو بیچارے مینا کے اندر ہی رہ گئے۔ تو چلو کنکریاں مارنا تو وہ دوسرے مار لیا کرتے ہوں گے، یہ تو ہے، اجازت ہے اور سہولت ہے، مگر باقی مناسک کدھر گئے؟ اور پھر جو حج کا سب سے بڑا رکن ہے عرفات، وہ تو بیچارے پڑے ہی وہاں رہ گئے مینا کے اندر۔ تو مجھے آپ بتائیے کہ اب اس کی جگہ اگر وہ حج بدل کروا لیتے تو کیا وہ ٹھیک نہیں تھا؟ تو اللہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔